واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ہم تمام انسانوں کو اپنی نیکیوں کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ زندگی میں تم اپنا محاسبہ خود کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے پھر اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے. یعنی اپنی تیاری اور اپنی آڈٹ، نیکیوں کی آڈٹ اور گناہوں کی آڈٹ خود بنا لو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ آخرت میں تم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہو. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنی آڈٹ بنائے، ہر انسان غور فکر کرے، دیکھے، محاسبہ کرے اس نے روز قیامت کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے. اپنی آڈٹ خود بنا لو. واتقوا اللہ، پھر فرمایا دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہے. آڈٹ کے لیے بنیادی چیز تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف. نیکیوں اور گناہوں کا جو حساب تم لگاؤ گے، اس میں جو بنیادی بات ہے جس سے تم خسارے سے بچ جاؤ گے اور تمہیں نفع ہی نفع ملے گا، وہ اللہ رب العالمین کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری ہے. تقوی، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ کیا چیز ہے؟ جب بھی گناہ کا موقع سامنے آ جائے اللہ رب العالمین کے خوف سے اس گناہ کو یہ انسان چھوڑ دے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہو، آخرت سامنے ہو، جنت کی امید سامنے ہو، جہنم کا ڈر سامنے ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ تقوی ہے. اس کی مزید تفصیل میں دو پہلو ہیں. جو اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں کا وقت آ جائے، روزانہ کے 5 فرائض، نمازیں، شیطان تمہیں روکنے کی کوشش کرے یا تمہاری غفلت، تمہاری سستی تمہارے اوپر حاوی ہونے لگے، تو اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سستی، اپنی غفلت کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جا کر حاضر کھڑے ہو جاؤ. یہ تقوی ہے. اللہ کے فرائض کی پابندی، جو روزے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں رمضان میں، سستی، کاہلی اور شیطان نفس میں اللہ رب العالمین سے دوری اور کھانے پینے کی طرف تمہیں میلان بناتا ہے، اس میلان کو چھوڑ کے اللہ کی پابندی اور فرض کی ادائیگی کے لیے روزے رکھنے. پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اب وہ پیسہ نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، شیطان روکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنا، یہ فرض ہے، نکالو. حج فرض ہے، جس قدر جلدی ہو سکے زندگی میں ایک دفعہ حج کرو. اللہ کے فرائض کی پابندی، یہ ایک پہلو ہے تقویٰ کا. اسی تقویٰ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب گناہ سامنے آئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس گناہ کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دل میں ہو، اس گناہ کو تم چھوڑ دو. یہ بھی تقویٰ ہے.
گویا کہ فرائض کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑنا ایک انتہائی ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ ایسے انسان کا دین اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ نیکیوں اور گناہوں کی تمہاری آڈٹ، اس میں انسان کی زندگی کی اہمیت اور زندگی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو وقت اور لمحات، یہ جو دن، ہفتے، مہینے اور سال گزر رہے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ان کی حیثیت کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، کتنے قیمتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، این آخر مرحلے میں اس نے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ یہ زندگی کی قیمت، چند لمحے اگر تاخیر کرتا تو یہ 100 لوگوں کا قتل اپنے ساتھ لے کر جاتا، اور اللہ رب العالمین کے آج کا معاملہ بڑا ہی خراب ہونا تھا۔ اس نے وقت پر موت سے پہلے توبہ کر، یہ زندگی کی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ کی جنتوں کا وارث، اس نے صحیح وقت میں توبہ کر لی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، قرآن میں واضح، لیکن موت دیکھنے کے بعد اس نے دیر کر دی۔ الآن وقد عصیت من قبل، اب موت کو دیکھ کے تو توبہ کر رہا ہے، پوری زندگی سرکشی میں تم نے گزار دی۔ یہ زندگی کی اہمیت ہے۔ انگریزی سال، عیسوی سال کا یہ جو کاؤنٹنگ ہے 2021 کی، اس کا آخری دن، نیا سال شروع ہونا ہے 2022 رات 12 بجے سے، جو انگریزی کیلنڈر ہے اس حساب سے۔ ہمارے ہاں اسلامی کیلنڈر جو قمری چاند کا حساب ہے، وہ دن، وہ تاریخیں اور مہینے وہ شمار نہیں کیے جاتے۔ زیادہ تر ہمارے دفاتر میں، اسکولوں میں، محکموں میں انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں۔ سال ختم ہوتا ہے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ، جو نیو ایئر کا جشن مناتا ہے، نئے سال کی ابتدا کا۔ پھر اس جشن میں جو 12 بجے کے بعد جو خرافات شروع ہو جاتی ہیں، ہم سب ان خرافات سے واقف، جو فضول خرچیاں اور جو لغو معاملات ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے۔ نئے سال کا جشن جو لوگ مناتے ہیں، کس قدر ہلا گلا اور ہنگامہ مچ جاتا ہے روڈوں میں، راستوں میں، محلوں میں، شہروں میں، فائرنگ کی صورت میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے کیا معاملات ہونے چاہیے، اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس پر تجزیے کی ضرورت ہے۔ یہ جو وقت گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سبق حاصل کرنے کے بجائے ہم کر کیا رہے ہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ شروع میں آپ نے آیت سنی، اللہ رب العالمین نے اپنی آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے، خود آڈٹ کر، اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں محاسبہ شروع ہو جائے۔ نیکیوں اور گناہوں کے معاملات اپنے سامنے رکھو۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو سال گزر گیا ہے، اس سال گزرے ہوئے سال میں اپنی نیکیوں اور گناہوں کی آڈٹ بھی بنا لو، حساب رکھو۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ اس زندگی کی قیمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟
کہ یہی زندگی ہے جس کا اگر درست استعمال ہو تو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی جنتوں کے ہم وارث بن سکتے ہیں۔ یہ زندگی کنجی ہے اللہ کی جنت کے حاصل کرنے کے لیے۔ کتنی قیمتی ہے زندگی، لیکن جب موت آ جائے پھر انسان کو اگر احساس ہو تو وہ احساس کسی کام کا نہیں۔ یہ سال 2021 گزر گیا، بجائے اس میں کہ ہم یہ سوچیں ایک زاویے میں ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ابھی ہمیں زندگی دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، خاندان میں کتنے لوگ اس سال میں اپنی زندگی کی بازی ہار میں، ان کا وقت مکمل ہوا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، گناہوں سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں، یہ زندگی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اپنی نیکیوں کے خزانے بھی جمع کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایسے معاملات نہیں ہوں۔ اذا مات الانسان انقطع عمل، انسان جو ہی فوت ہوتا ہے اعمال کا سلسلہ اس کا روک دیا جاتا ہے، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، سوائے صدقہ جاریہ کی کچھ اقسام، نیک اولاد چھوڑتا ہے، علم چھوڑتا ہے، یا صدقہ جاریہ کے معاملات کر کے جاتا ہے، وگرنہ اس کی نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کی جو دعا ہے، ہم سب کو وہ دعا یاد ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے، جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی، ہمیں مارنے کے بعد ہمیں موت دی۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا جب تم سوتے ہو میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین منامہا، سورہ زمر۔ جتنے بھی لوگ سوتے ہیں اللہ ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، جن کی زندگی ابھی باقی ہے صبح اللہ انہیں روحیں لوٹا کر دیتا ہے، ہوتے مردہ ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن پر نیند میں ہی اللہ نے وقت مکمل لکھ دیا ہے، دوبارہ روح انہیں نہیں ملتی، پلٹ کے نہیں آتی، وہ وہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں صبح دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں پھر یہ دن دیا ہے۔ اگر گناہ ہے تو معافی مانگ لیں، شکر اس لیے ہم ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم میں یہ جو دعا ہے، صبح اٹھ کر یہ دعا کر کہ تمہیں پورا دن ملا ہے، آگے کے لمحات ملے ہیں، اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں گے، اللہ سے اپنی آخرت مانگیں گے، جنت مانگیں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں پھر زندگی دی ہے، اس سال زندہ رہے، نیا سال خواہ عیسوی حساب سے ہی زندگی کے دن ہیں، اگر ہم چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ابھی ہے، جنت حاصل کرنے کا موقع ابھی ہے۔ مگر موت جب آ جائے، سورہ المومنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ نے فرمایا جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرتے سب سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد کے معاملات کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو ہی موت آئے گی فرشتے سامنے دیکھیں گے، عذاب کے معاملات ان کے سامنے انہیں نظر آ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بابرکت ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں، اس منافق کو، بدبخت کو، زندیق کو جو ناکام ہے، اس کا جنازہ جب قبر کی طرف لوگ کندھوں پہ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اسی وقت چیخ رہا ہوتا، اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهِ اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهِ، سامنے قبر میں اپنے عذاب کو دیکھ رہا ہوں، ہائے ہے افسوس، کیوں مجھے وہاں لے کر جا رہے ہو، عذابوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو ہی وہ موت آئی، فرشتوں پہ نظر پڑی،
اب کہے گا قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے اب موقع دے دو، چند لمحات ہی دے دو، توبہ ہی کر کے ہم چند لمحات توبہ کر کے ہم جو پیسے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، بچوں کے لیے جمع کر کے آیا تھا، بڑی پراپرٹی بنا کے آیا تھا، اس میں سے کچھ چیزیں صدقہ کرنے کا حکم دے کر آ جاؤں۔ نمازیں چھوڑتا تھا، تیرے فرائض چھوڑتا تھا، اب ایک یا دو دن دے، ایک فرض بھی نہیں چھوڑوں گا، 7 نوافل بھی پڑھوں۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اب جا کے نیکیاں کروں گا۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں۔ موت آ گئی، زندگی کی نعمت کی قدر نہیں کی، اب سارے پیچھے جانے کے راستے، واپس جانے کے دروازے بند ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انسان پر جب موت آ جائے، اللہ رب العالمین کسی انسان کو دوبارہ پلٹ کے دنیا کی طرف نہیں بھیجتے۔ زندگی کے شب و روز، یہ ہفتے، مہینے، سال جو گزر رہے ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے تاکہ ہم ان میں اپنی آڈٹ کریں، نیکیوں اور گناہوں اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ کے ہم محاسبہ۔ قیامت کے دن ایک مجرم کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ کس طرح حسرت اور خواہش کرے گا۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، فرمایا کہ تیاری کر لو اس دنیا میں موت سے پہلے، اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، گناہوں کو، حرام کاریاں، یہ سارے معاملات چھوڑ دو، رب کی اطاعت کرو، رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ زندگی گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بھول بھلیوں میں، شیطان کے آثروں میں تم زندگی گزارتے رہو، موت آ جائے، پھر قیامت کے دن وہ بھی مجرم آئے گا، وہ کہے گا یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، سامنے جہنم دیکھ رہا ہے۔ وہ خوش نصیب جو اپنے نور کے ساتھ جنت کے راستے پر چلے گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سورہ الحدید، یہ سب مناظر میدان حشر میں یہ دیکھے گا کہ میرے پڑوس میں رہنے والے میرے رشتہ دار جنہوں نے دین کو سمجھا، پڑھا، اللہ کے حقوق پورے کیے، وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے نور کی روشنی میں آگے جنت کی طرف فرشتے کو لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اندھیرے جس میں دھکے کھا رہا ہے، آگے جہنم کا عذاب، وہ جہنم جو اس وقت غصے میں بپھر رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، فرمایا اس قدر غصے میں ہوگی اس دن وہ جہنم کہ قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگام، جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے ناک میں لگام لگائی جاتی ہے، نکیل پہنائی جاتی ہے تاکہ کنٹرول میں رہے۔ جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگام ہیں، اور ایک ایک لگام کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 فرشتے۔ کتنی تعداد میں فرشتے اس جہنم کو سنبھال رہے ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے، آپے سے بپھر نہ جائے، پھٹ نہ جائے۔ ایسی جہنم کو جب دیکھے گا اس وقت حسرتیں نکلیں گی، فائدہ نہیں ہو۔ الا ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حقوق میں تو ضائع کر کے آ گیا دنیا میں، اللہ کے حقوق میں نے چھوڑے، سویا رہتا تھا، اذانیں کان میں پڑتی تھی آواز، نماز کے لیے نہیں گئے، کاروبار میں بیٹھا رہتا تھا، دکان پہ، ملازمت میں، آفس میں، سامنے دیکھتا تھا میرے مسلمان بھائی مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پتہ ہے میں نہیں جاتا تھا، سارے اللہ کے حقوق ضائع کیے، دنیاوی عارضی جو ترقی تھی، دھوکے کا سامان، اس کے لیے ساری حرام کاریاں بھی کی، اللہ کے حقوق ضائع کر کے آگے۔ میں نے تو مذاق مذاق میں دن گزار دی، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، وہ کہے گا میں نے مذاق مذاق میں اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دی،
کبھی سنجیدہ نہیں بنا کہ مرنے کے بعد یہ اصل زندگی شروع ہونی ہے جہاں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ او تقول نفس لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ مجھے اگر ہدایت دیتا تو میں تو بڑا پرہیزگار ہوتا۔ پھر وہاں اللہ رب العالمین پہ الزام مت لگانا، اللہ نے تمہیں دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، جنت اور جہنم کے راستے سمجھا دیے، وہاں پھر مجرم جو حسرتیں کرے گا ان کو سامنے رکھو۔ او تقول نفس حين ترى العذاب لو ان لي كرة لاكون من المحسنين، تیسری آیت، سامنے عذاب دیکھ کے کہے گا ہے کاش اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے دنیا کی طرف، ایک دفعہ پلٹ کے جاؤں، کرتن ایک دفعہ میں پھر دنیا میں جاؤں، اب میں نیک بنوں، ایسا نیک، اپنا مال خرچ کروں گا، نیکیاں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، عبادات نفلی کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کاش کے موقع مل جائے، موقع نہیں ملے گا۔ ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ یہ جو آیات آپ نے سنی ہے قرآن مجید، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ کی رحمتیں۔ اللہ نے میدان حشر کا منظر ہمیں ابھی دکھا دیا ہے اور یہ ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ شک کرنے والا مار کھا جائے، مر جائے گا، یقین کرنے والے لوگ ہی تیاری کرتے ہیں۔ یعنی تصور کرو اگر تم قیامت کے دن آ جاؤ، یہ حسرتیں کرو، پھر پلٹ کے نہیں آؤ گے، اس منظر کو سامنے دیکھ کے گویا کہ تم رب کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہو، جب قرآن پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو ترجمہ، پھر اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا کہ ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، ان حسرتوں کے کرنے سے پہلے ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے، ابھی پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا، وہاں موقع نہیں ملے گا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق ایک معروف واقعہ ہے، جنازے میں ایک تدفین کے ساتھ گئے تو اہل علم علماء ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے تھے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ میت کی جب تدفین ہو چکی، کھڑے ہوئے ایک ساتھی سے کہنے لگے، فرمانے لگے، تمہارا کیا خیال ہے ابھی جس کو ہم نے دفنایا ہے، اگر اس کو آ کے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے دوبارہ ایک دن کی زندگی دے دیں تو یہ کیا کرے گا؟ ابھی تمہیں موت سے واپس دنیا کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، شیخ اگر اس کو یہ موقع مل جائے یہ تو مسجد میں داخل ہو جائے گا، فرائض ایسی رو رو کر گڑ گڑا کر ادا کرے گا، نوافل اپنے مال کی طرف جائے گا، سارا ہی مال صدقہ کر دے گا اور اس کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑے گا، قبر کے جو منظر دیکھ کر دنیا میں واپس آ جائے وہ کیا کرے گا؟ فرمایا ایسے یہ موقع نہیں ملنا، تمہیں اور مجھے یہ موقع ملا ہے۔ یہ سمجھانے کا انداز، گویا کہ تم سمجھو اس کی زندگی مکمل ہوئی ہے، اللہ ہماری زندگی بھی تو مکمل کر سکتا تھا، اللہ نے ہمیں اگر زندگی دی ہے تو یہ نعمت ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم نمازوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگ سکتے ہیں، یہ موقع ہے، یہ جشن منانے کے دن نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن، ہر وقت اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، گناہوں سے معافی مانگے۔ یقبل توبۃ عبد ما لم یغرغر، فرمایا جب تک یہ سانس حلق میں تمہاری اٹکتی نہیں، موت کی تکلیف سکرات شروع نہیں ہوتے، موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، زندگی ہے، اللہ نے توبہ کے دروازے کھول دیے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم زندہ ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی جنتیں حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے بچنے کے اسباب جمع کر سکتے ہیں نیکیوں کی صورت میں اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں۔ زندگی کے لمحات، زندگی کا وقت انتہائی قیمتی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں خود وقت کی ترتیب بنانے کی تعلیم دی ہے،
اللہ رب العالمین کی عبادات میں جو اوقات کی اہمیت ہے، خود اس وقت کی اہمیت ہے، زندگی کی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار صورتوں میں مقامات پر وقت، رات اور دن کے مختلف مراحل کی قسم اٹھائی ہے۔ رات کی قسم اٹھائی ہے، دن کی قسم اٹھائی ہے۔ رات جب ابتدا ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ جو سرخی ہوتی ہے شفق، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ رات جب چھا جائے، واللیل اذا عسعس، جب پلٹ جائے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ صبح کی روشنی جب نمودار ہو، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ چاشت کے وقت جب دن کی روشنی پھیلنے لگے، اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کی قسم اٹھائی، ان کی اہمیت سمجھو۔ یہ تمہاری زندگی میں آنے والا وقت۔ پھر عبادات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 500 نمازیں اللہ نے تمہارے اوپر وقتوں پہ فرض کی ہیں۔ یہ وقت ہے، یہ وقت کی اہمیت۔ ایسا نہیں انسان صبح کے وقت اٹھے 500 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے، میں نے اللہ کے 5 ہی فرائض پورے کر لیے، نہیں۔ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، وقتوں پہ نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری میں صراحت ہے، نماز وقت پہ پڑھنے کی اتنی اہمیت کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 نمازوں کے وقت بتانے کے لیے جبرائیل امین 2 دن نیچے آئے زمین پر۔ پہلے دن آئے، 500 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جبرائیل امین نے کرائی، صحیح بخاری میں صراحت۔ دوسرے دن آئے، 500 نمازوں کے آخری وقت میں نماز پڑھائی، اور پھر بتایا آپ کی امت کو یہ تعلیم دے کہ یہ 500 نمازوں کا پہلا اور آخری وقت ہے، وقت اس کے درمیان۔ یہ وقت کی اہمیت نمازوں کی صورت، حتیٰ کہ عصر نماز اگر بغیر شرعی عذر کے رہ جائے، شرعی عذر کیا ہے؟ بھول گیا، نیند آ گئی، یہ شرعی عذر۔ یہ شرعی عذر نہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کچہریاں کر رہا تھا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر کیا ہے کہ یہ بھول گیا، اس کو نیند آ گئی۔ اس کے بغیر اگر جان بوجھ کر سورج غروب ہو جائے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، عصر کی ایک نماز اس کی چھوٹ جائے، فَكَأَنَّمَا أُوتِيَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، اتنا بڑا نقصان۔ ایک روایت میں فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال ضائع ہو۔ یہ وقت کی اہمیت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوا ہے گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا کاروبار سب تباہ و برباد ہو گئے۔ رمضان مبارک کے روزے، وقت کی کتنی قیمت، کتنی اہمیت کہ سال میں رمضان کا مہینہ اللہ نے مقرر کر دیا اسی میں روزے رکھنے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ رمضان کے روزے شعبان میں رکھے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شعبان میں رکھے یا پھر شوال میں رکھے، رمضان میں ہی رکھ لے، اللہ ہے کہ شرعی عذر ہو وہ بعد میں قضا کر کے رکھے۔ اور پھر صبح سحری کا آخری وقت، اور پھر افطار کے وقت کی ابتدا، وقت کا تعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بادل ہو گئے، آسمانوں پر بادل چھا گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصوم، رمضان کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا سورج غروب ہو گیا ہے، اندازہ تھا، ورنہ روزہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، روزہ کھولا گیا، وہ بادل ہٹ گئے، سورج ابھی کھڑا ہے۔ جب یہ راوی واقعہ بیان کر شاگرد پوچھ رہے تھے اس روزے کا کیا ہوا، قضا کا حکم ہوا، لابد من القضا، تو ضرور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ روزہ دوبارہ رکھنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، صحیح بخاری کی واضح ہے۔ انبیاء کرام سب نے غیب کی خبریں بتائیں جو اللہ آسمان سے وحی کر کے بھیج کر۔ جن معاملات کے اللہ نے وحی نہیں بھیجی، انبیاء کے علم میں بات نہیں آتی۔ اللہ نے وحی بھیجی، انبیاء نے بتائی، اللہ نے وحی نہیں بھیجی، انبیاء کو بھی پتہ نہیں۔ سورج کھڑا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں سورج غروب ہو گیا، روزہ کھولنے کا حکم دے دیا، روزہ کھل گیا، بادل ہٹ گئے، سورج ابھی کھڑا ہے، فرمایا اس روزے کی قضا کر۔ یہ وقت کی اہمیت۔ اسی طرح حج کے معاملات، حج کے اوقات مقرر، حتیٰ کہ 9 تاریخ جو عرفہ کا دن، الحج عرفہ، عرفہ کا قیام، عرفہ میں کھڑے ہونا اتنا اہم ہے کہ جو عرفہ میں نہ پہنچ سکے اس کا حج ہی نہیں۔ اگر دیر بھی ہو جائے تو 10 تاریخ کی رات، 9 تاریخ والا دن، 10 تاریخ کی فجر سے پہلے عرفہ میں جائے، چند لمحے کے لیے وہاں رک جائے، پھر واپس آ جائے۔ چند لمحے کے لیے اگر عرفہ میں نہ جا سکے، فجر ہو جائے، حج کا اس کا خرچہ، اس کی محنتیں سب ختم، حج کی فرضیت اس پر ابھی باقی ہے، پھر بعد میں اس کو حج کرنا ضروری ہے اگر حج فرض تھا تو۔ یہ وقت کی اہمیت، ہم اپنی زندگی کے وقت کو سمجھیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی۔ ہم کاروباری معاملات میں کس طرح آڈٹ کرتے ہیں؟ نیکیوں کی آڈٹ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں ہماری جو آڈٹ ہے، سالانہ جو کاروبار ہے، ہم بڑے ہوشیاری تھے، گوشوارہ بناتے ہیں، کتنا میں نے پیسہ لگایا اور کتنی میری آمدن ہوئی، میرا نفع کتنا ہے، اور اتنے ہوشیار ہوتے ہیں دنیاوی اس نفع و نقصان سے بچنے کے لیے۔ ایک آدمی ایک سیٹ کاروبار کر رہا ہے ایک چیز کا، 1 سال 2 سال، اب دیکھ رہا ہے نفع کم آنے لگا ہے، فوراً ہوشیاری کر کے، مشاورت کر کے، دنیاوی معاملات میں ہمارا ذہن بہت کام کرتا ہے، اپنا کاروبار چینج کر دیتا ہے، مجھے کوئی اور کاروبار کرنا ہے جس میں مجھے فائدہ ہو، نقصان ہو، کرتے ہیں ہم اس، اور شریعت میں جائز منع نہیں۔ حلال کاروبار جو تمہیں نفع پہنچائے وہ کرو شرعی حدود کے اندر، لیکن ان معاملات میں ہم بڑی مشاورت کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں۔ بچوں کے اسکول، بہتر سے بہتر اسکول جس میں بچے بہترین تعلیم حاصل کریں تاکہ آگے جا کر وہ بہترین عہدے پر پہنچیں، بہترین نوکری ملازمت ملے جس میں ایک بڑی خاطر خواہ تنخواہ ہو تاکہ سارا ہمارا کیا ہوا خرچہ واپس آ جائے۔ یہ پلاننگ ہماری ہوتی ہے۔ ٹیوشنیں الگ لگاتے ہیں، بڑے مہنگے سے مہنگی ٹیوشن، اگر ہم دیکھیں کہ اس اسکول میں صحیح تعلیم نہیں ہے، اسکول چینج کر دیتے ہیں۔ ٹیوشن سینٹر پہ ہم نے لگایا لیکن صحیح نہیں ہے، ٹیوشن سینٹر ہم چینج کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری پلاننگ دنیاوی معاملے میں بڑے ہم ہوشیار، حتیٰ کہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، شروع سے ہی 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ان کی شادی کی تیاری کے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچیوں کے لیے جہیز اور بیٹے کی شادی کے لیے ولیمہ وغیرہ کا جتنا شادی کا خرچہ ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وقت میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ یہ دنیا کی ہماری آڈٹ میں ہم کتنے ماہر ہیں، بہت ہوشیار ہیں۔ نیکیوں اور گناہوں کی آڈٹ بھی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، کوئی پیسے تھوڑے بہت جمع کر کے پلاٹ لے رہا ہے، مہنگا ہوگا پھر بیچ دو، کہ کاروباری معاملات ہیں ہمارے درست ہے۔ اگر اللہ کے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں، یہ معاملات درست، اللہ نے منع نہیں کیا کہ حلال شرعی حدود میں رہ کر تم کاروبار نہ کرو، اجازت، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے جس طرح اس معاملے میں ہم ہوشیار ہیں، آخرت کی تیاری کے بارے میں بھی ہمیں وہی فکر ہونی چاہیے۔ وہ کیوں نہیں اس چیز کا فقدان؟ 365 دن جو گزرے 2021 کی، آڈٹ کی طرف تھوڑا اشارہ دے دیں، ہم آڈٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ 365 دنوں میں روزانہ کی جو 5 نمازیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور وہ ایک اطمینان بھی انہیں ہونا چاہیے ایک حد تک کہ روزانہ کی 5 نمازیں ان کی پوری، بہترین آڈٹ، وہ امید رکھیں کہ ہمارا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کاروبار ہے، تجارت ہے، اور اس کا ہمیں بہترین نفع ملے۔ یرجون تجارتا لن تبور، اللہ نے فرمایا یہ نماز قائم کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اور اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں،
تجارت کر رہے ہیں، اس کا نفع ایسا بہترین ہے جس میں خسارہ نہیں ہوگا. یرجون تجارتا لن تبور. اور اگر ان دنوں میں، سال کے ان دنوں میں ہم نے کچھ فرائض چھوڑے ہیں تو پھر معاملہ ہمارا مائنس کی طرف چلا جائے گا. کیا پھر ان کے لیے ہم استغفار ہم نے کی؟ اگر استغفار ہم نے نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اس کے علاوہ باقی گناہ بھی ہے، اللہ نے پھر زندگی دے دی ہے، یہ خالی ہندسے تبدیل ہو رہے ہیں، 2021 کی جگہ 22 کا ہندسہ تبدیل ہوگا، زندگی ہماری وہی گزر رہی. لیکن ہمیں ایک اشارہ ہے کہ اگر موت نہیں آئی تو اپنے گناہوں اور نیکیوں کی آڈر کر کے اپنے آپ کو ہوشیار کرو. مہینے کے تقریباً 4 ہفتے آتے ہیں، جمعے آتے ہیں، سال کے تقریباً 52 ہفتے، ایک سال کے اندر 52 ہفتے، 52 مرتبہ جمعۃ المبارک کا یہ دن آتا ہے. اس ایک جمعے کی کیا ہم نے فضیلتیں حاصل کی؟ ایک بہترین بونس، دنیاوی بونس حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. وہی دنیاوی کاروبار ہے، لوگ بانڈ لے کر رکھ دیتے ہیں، پرائز بانڈ، جو اہل علم کے متفقہ فتوے کے مطابق وہ حرام ہے، ناجائز، لیکن ہم لے کے رکھ دیتے شاید میرا نمبر لگ جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ مالدار بن جائے. کچھ لوگ اب انشورنس کی پالیسی خریدتے ہیں، بیمہ پالیسی کی ساری اقسام جوا ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، اہل علم کا متفقہ فتویٰ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. بانڈ، بیمہ پالیسی کی ساری اقسام، ہم پھر بھی وہ پالیسیاں خرید لیتے ہیں تاکہ وقت پہ کام آئے. یہ حرام کے معاملات. نیکیوں میں اللہ رب العالمین نے ان یہ جو دنیاوی مگرمچھ ہے جو دھوکے کے ساتھ ہمیں لالچ دلا کے ہمیں حرام کا ارتکاب کرواتے، حرام کے پیسے کا لالچ دیتے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے بونس دیے، اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ہاں ایک نیکی کم از کم 10 کے برابر ہے، ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے. 365 کو آپ 5 سے ضرب کر تقریباً 1800 بنتے ہیں. 1800 نمازیں اگر تم نے پڑھی ہیں ان کو پھر تم 10 کے ساتھ ضرب کرو، ہر نماز کو 10 کے ساتھ. یہ اللہ رب العالمین کا ملنے والا بونس، اس کی کوئی قدر ہے، حیثیت ہے. اور اگر ہم مائنس میں گئے، نمازیں چھوڑی ہیں، آپ نے ابھی حدیث سنی، ایک عصر کی نماز جس نے چھوڑی، صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں دوبارہ سنیں، اس کے سارے اعمال برباد، فقد حبط عمل. دوسری روایت فکأنما اطیر اہلہ، اس کے گھر والے، کاروبار برباد ہو. 365 دنوں میں اگر ایسے لوگ یہاں جمعے میں موجود ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، پورا سال 2021 گزرا ہے، یہ روزانہ کا نقصان 365 مرتبہ اپنے آپ کو مائنس میں لے کر گئے ہیں، پھر بھی اللہ نے زندگی دی ہے تو ہوشیار ہو جائے، توبہ کریں اور اس سال میں یہ غلطیاں دہرانی نہیں. بڑا خسارہ، ایک دن کا خسارہ ہی بڑا ہے. ایک وقت کی اثر ایک دن کی چھوڑے، 365 دنوں کی اثر نماز اگر چھوڑی ہے بہت بڑا خسارہ ہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے فرائض چھوڑتے ہیں، اللہ کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ اثر چھوڑنے کا نقصان. اپنی عادت بنائیں، گناہوں کی بھی نیکیوں کی. قرآن مجید کی تلاوت اس سال میں کتنی دفعہ کی، کتنے دور مکمل کیے. کیا صرف رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا اس میں ہی تھوڑا بہت قرآن پڑھا یا ایک دور کر لیا پھر بند کر دیا؟ باقی سال کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت، ترجمے کا اہتمام، یہ چیزیں نہیں تھی. آڈٹ بنائے اپنی اور پھر اپنے مائنس اور پلس کا اندازہ خود لگے، خسارے کا اور نفع کا اندازہ لگے. رمضان مبارک بھی آتا ہے سال میں، رمضان کے روزے اگر رکھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اگلے رمضان کی تیاری کریں. نبی علیہ السلام نے ہمیں پورے سال کا کیلنڈر دیا ہے، پورے سال کا کیلنڈر. کم از کم تمہارا یہ کیلنڈر ہونا چاہیے تم کامیاب. الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبۃ الکبائر. فرمایا یہ روزانہ کی 500 نمازیں، ہر ہفتے جمعے کا اہتمام اور پھر ہر سال رمضان کا اہتمام، یہ تمہاری زندگی ہونی چاہیے.
تم نفع میں جا رہے ہو، رمضان آئے روزے چھوٹ رہے ہیں، معاملات خراب ہے، خسارہ ہے، ہر ہفتے جمعے کا اہتمام نہیں ہے، یا دیر سے پہنچتے ہو معاملات خسارے میں جاتے ہیں، روزانہ کی 500 نمازیں نہیں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، باجماعت نہیں ہے، خسارے میں جا رہے ہو، بالکل ہی نہیں پڑھ رہے ہو، ایسا خسارہ ہے جس کا احساس مرنے کے بعد ہو۔ یہ سال کا کیلنڈر بلکہ آڈٹ کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، یہ تمہاری آڈٹ ہونی چاہیے، روزانہ کی 500 نمازیں۔ ابھی وقت کی اہمیت آپ نے سنی، یہ 52 جو ہفتے ہیں، ہر ہفتے ایک نیکی، کتنی بڑی نیکی، جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث، جو آدمی غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سویرے پہنچے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جتنے قدم وہ اٹھا کر آئے، قریب بیٹھے جہاں اس کو جگہ ملے، کسی سے گفتگو نہ کرے، خطبہ شروع ہونے کے بعد کسی کو تکلیف نہ دے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نہ آئے، تکلیف نہ دے، اپنے کپڑوں سے پھر کھیلتا نہیں، قالین کے دھاگوں سے کھیلتا نہیں، سن رہا ہے، کان لگا کے امام کا خطبہ ہے، وہ جمعہ اس کے لیے ایسا ہے، جتنے قدم اس نے اٹھائے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نیکی عام نہیں، 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کے راتوں کی تہجد، تو 52 ہفتوں میں 52 مرتبہ یہ نیکی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال میں ہم نے کتنے ایسے جمعے ہماری زندگی میں آئے، 2021 میں ہی آئے کہ ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھے، آڈٹ بناؤ، اور وقت کی حیثیت ہے، اگر امام بیٹھ گیا فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، خوش نصیب لوگوں کے نام جو لکھتے ہیں، جو امام سے پہلے آ جاتے ہیں اب ان کے نام لکھنا بند ہو جاتا ہے، وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اذان ہو جائے امام ممبر پہ بیٹھے، انہیں خالی جمعہ ملتا ہے، جمعے کا جو زائد ثواب ہے وہ اس سے محروم ہے، حالانکہ 2 منٹ کے فرق سے اگر آ جائے ثواب سے محروم۔ کتنے ہمارے ہفتے ایسے گزرے جن میں ہم نے جمعے کا یہ ثواب حاصل کیا، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو 52 ہفتے یہ ثواب پورا سال حاصل کرتے ہیں۔ آگے بھی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ تو یہ لوگ جشن تو مناتے ہیں لیکن اپنی نیکی اور گناہوں کی آڈٹ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے خود محاسبہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس طرح ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال میں اگر گناہ ہوئے ہیں، اللہ کے فرائض چھوٹے ہیں، اللہ نے پھر زندگی دی ہے تو یہ نعمت، توبہ کرے، اور آئندہ سال جتنے سال اللہ زندگی دے اللہ کے فرائض کی اسی طرح پابندی کرنی ہے۔ ایک آخر میں چھوٹا سا سوال یہ ہے، جشن کس چیز کا؟ جشن انسان خوشیاں منائے جب انسان کی دنیا یا دین کے معاملات کی اصلاح ہو جائے، ملک کے حالات، گناہ، سرکشی، مہنگائی، بد امنی، جگہ جگہ شرک کے اڈے، یہ مزاریں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے کتنے اپنے حاجت روا بنائے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کے راستے ہی بندے، شرک کے اڈے، اور پھر فحش کاری، مرد و زن کا اختلاط، سود کے معاملات، جو باقاعدہ بینکوں کا نظام، یہ جال کی طرح ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ بانڈ کی صورت میں، بیمہ پالیسی، اور بازاروں میں 2 نمبری، یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں، لوگ جشن منا رہے ہیں، دنیا میں بھی پیچھے ہیں، دین میں بھی ہم پیچھے ہیں، سہولیات نہیں، وابدہ کا نظام دیکھیں، باقی معاملات، روڈوں پہ کھلے ہوئے نالے اور گٹر دیکھیں، ایک نمازی گھر سے وضو بنا کے آ رہا ہے، گٹر اور نالے کھلے ہوئے ہیں، گاڑی قریب سے گزر گئی، کپڑے خراب، اس کے علاوہ بے شمار معاملات، لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے، کورٹ کچہریوں کے معاملات کی تنگیاں، جشن کس چیز کا یہ اہل وطن منا رہے ہیں، دنیاوی حساب سے بھی جشن نہیں بنتا تمہارا، اور دینی اعتبار سے تو جشن مزید نہیں بنتا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نیکیوں کی آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔